ان کا سننا بھی معاف فرما۔ مولا کریم ہم سب نے مل کر جو کچھ بھی پڑھا پڑھایا سنا سنایا تیرے حبیب کی مدح و ثنا بیان کی، مولا کریم ان تمام مولا کریم ان دوستوں کا آنا بیٹھنا ذکر کرنا ذکر سننا، مولا کریم ان تمام اعمال صالحہ کو اپنی عظمتوں والی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ مولا کریم ان تمام اعمال صالحہ کے بدلے میں مولا کریم آپ نے اپنی رحمتوں والی بارگاہ سے ہم گناہ گاروں کو جو ثواب عطا فرمایا وہ سید کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی بارگاہ میں پیش ہو۔ مولا کریم میرے آقا کے والدین کریمین، میرے آقا کے جمیع آباء و اجداد، مولا کریم جمیع الانبیاء والمرسلین اور ان کے جمیع والدین کریمین اور جمیع آباء و اجداد کے حضور یہ ثواب پیش ہو۔ مولا کریم جمیع ازدواج مطہرات امہات المومنین، جمیع اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جمیع اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جمیع شہدائے کرب و بلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جمیع تابعین تبع تابعین، جمیع صالحین و صالحات، جمیع اولیاء و شہداء اللہ، جمیع اولیاء و شہداء امت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور یہ ثواب پیش ہو۔ مولا کریم سلاسل اربع کے سر خیر کے حضور یہ ثواب پیش ہو۔ مولا کریم سید بغداد کے حضور یہ ثواب پیش ہو، سید اجمیر کے حضور یہ ثواب پیش ہو، سید حجویر کے حضور یہ ثواب پیش ہو، شیخ شہاب الدین سہروردی اللہ رحمت کے حضور یہ ثواب پیش ہو۔ مولا کریم بالخصوص ہم نقش بندی نسبت رکھنے والے ہفت خواجگان سلسلہ عالیہ نقش بندیہ مجددیہ نوریہ چرائیہ صدیقیہ کے حضور یہ ثواب پیش ہو۔ مولا کریم بالخصوص خواجہ فیض اللہ تراہی رحمۃ اللہ علیہ، بانی چورا شریف بابا جی چرائی رحمۃ اللہ علیہ، مولا کریم آپ کی جمیع اولاد پاک اور آپ کے جمیع خلفائے اعظام، مولا کریم جمیع اولیاء چورا شریف، مولا کریم پھر بانی مرشد آباد شریف، مولا کریم پھر ان کے پیر و مرشد دادا مرشد اور ان کے روحانی خاندانی روحانی سلسلے کے سارے بزرگوں کے حضور یہ ثواب پیش ہو۔ مولا کریم یہ قدسی روحیں ہم سے راضی ہوں، تتنزل الرحمہ عند ذکر صالحین، مولا کریم تیرے صالحین کا ذکر، مولا کریم ہم تیری رحمت کے نزول کے امیدوار ہیں، مولا کریم ہم سب پر اپنا رحم فرما کرم فرما فضل فرما، مولا کریم ہم سب کی زندگی بھر کی بھولیں تقصیریں اور خطائیں معاف فرما، مولا کریم ہمیں پکی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، توبہ پر استقامت عطا فرما، مریضوں کو شفا عطا فرما، مولا کریم ہر قسم کی شفا عطا فرما۔ مولا کریم جن مریضوں کا جن بیماریوں کا میڈیکل سائنس میں حکمت میں کسی بھی چیز میں کوئی علاج نہیں، مولا کریم آپ کی ذات پاک اسباب کی محتاج نہیں، مولا کریم ان سب کو بھی اپنی بارگاہ سے شفاؤں سے نواز۔ مولا کریم یہ ہمارا بھائی اس کے علاوہ بھی کوئی اور، مولا کریم ان سب کو زندگی اور نصیبوں والے بیٹے عطا فرما۔ مولا کریم میری بیٹی اکثر مجھ سے گلا کرتی ہے کہ ابو جی آپ بیٹوں کی دعائیں مانگتے ہیں، بیٹیوں نے کیا قصور کیا ہے؟ مولا کریم آپ بہتر سمجھتے ہیں، آپ بہتر سمجھتے ہیں، ہم کمزور ہیں عاجز ہیں، لالچی بھی کہہ لیں کہ اللہ ہمیں بیٹا دے، مولا کریم ہمیں آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ یا اللہ اے اللہ آپ کے محبوب کے گھر میں تو ہمیں بی بی فاطمہ نظر آتی ہیں، افسوس یہ ہے کہ اللہ کے محبوب نے بیٹیوں کو جو احترام ہمیں سکھایا تھا ہم نے وہ سیکھا نہیں۔ دنیا رشتہ دیکھنے جاتی ہے کیڑے نکال کے واپس آ جاتی ہے، یہ نہیں سوچتے کہ ہم اپنی شکل بھی کبھی آئینے میں دیکھ لیں۔ مولا کریم جو تو بہتر سمجھتا ہے وہ عطا فرما، بہرحال اولاد عطا فرما، صالح اولاد عطا فرما، لیکن مولا کریم میں یہ سمجھتا ہوں بہنوں کو بھائی ضرور عطا فرما۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، مولا کریم اس مسنون دعا کو مولا کریم آپ نے جن جن کے حق میں قبول فرما لیا ہے، مولا کریم ہم آپ کے شکر گزار ہیں، مولا کریم جو باقی امیدوار ہیں ان کے حق میں بھی قبول فرما، مولا کریم زندگی والی صالح اولادیں عطا فرما، مولا کریم جنہیں اولادیں بخشی ان کے بخت و مقدر نیک فرما، مولا کریم
ہماری اولادوں کو علم کے زیور سے سرفراز فرما۔ مولا کریم یہ امت علم کے اجالے پھیلانے والی ہو۔ مولا کریم جن بچوں نے امتحان دینے ہیں، دیے ہیں یا دے رہے ہیں، مولا کریم سب کو زندگی کے سارے امتحانوں میں کامیاب و کامران فرما۔ مولا کریم اس امت پر، تیرے حبیب پاک کی امت پر بڑی جہالت چھائی ہوئی ہے۔ مولا کریم اس امت کو علم کے اجالے پھیلانے والا بنا، اس امت کی جہالتیں دور فرما۔ مولا کریم جو لوگ علم کے اجالے پھیلانے کے لیے کوشاں ہیں، ہمارے ڈاکٹر صاحب تشریف فرمایا، مولا کریم ان سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ مولا کریم ان کے لیے ذرائع وسیع فرما۔ مولا کریم ان کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ مولا کریم ان سب کو جذبے عطا فرما کہ یہ بے لوث علم پھیلا سکے۔ میں جب کسی کو یہ بتاؤں کہ میں 25 MBBS ڈاکٹروں کا پیر ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں پیر صاحب کا کوئی اسکول ہوگا، کالج ہوگا، اکیڈمی ہوگی۔ میں کہتا ہوں نہیں، میں نے اپنے شوق کو پروفیشن نہیں بنایا، یہ میرا شوق ہے کہ لوگ پڑھیں۔ اور سر وہ سارے لوگ جو علم کے اجالے پھیلانے والے، میں انہیں بڑا پیار کرتا ہوں، بڑی دل سے ان کی قدر کرتا ہوں۔ گو اس معاشرے میں استاد کی وہ عزت نہیں رہی، استاد کی وہ عزت ہے۔ اشفاق احمد ہمارے ایک رائٹر ہیں، وہ لکھتے ہیں میں اٹلی کی یونیورسٹی میں پروفیسر تھا، میرا چلان ہو گیا، وہ چلان گزرتے گزرتے مجھے ریڈ نوٹس آ گیا، میں عدالت میں گیا اور میں نے جا کر جب یہ بتایا کہ میں یونیورسٹی کا ٹیچر ہوں اور میں مصروف تھا، آ نہیں سکا۔ وہ اشفاق احمد لکھتے ہیں کہ جج بھی کھڑا ہو گیا، پورا عدالت کا عملہ کھڑا ہو گیا۔ کہتے میں نے سمجھا کہ شاید اب میرے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ کہتے ان سب نے مجھ سے معذرت کی کہ آپ استاد ہیں، ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ استاد ہیں، آپ کا چلان بھی معاف، اور ہم معذرت چاہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو عدالت میں بلایا ہے۔ ان معاشروں میں علم پھیلا ہے، ہمیں تو علم کا پتہ ہی نہیں ہے، جاہلوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور ہر فیلڈ میں جہالت ہے، مذہبی جہالت زیادہ ہے۔ مذہبی جہالت، یہ دہشت گردی اسی لیے ہے، یہ بم دھماکے اسی لیے ہیں کہ جہالت زیادہ ہے۔ اللہ اس امت کو علم کے اجالے پھیلانے والا بنائے، جہالت کے اندھیروں سے نکالے۔ مولا کریم کچھ دعائیں ہم زور زور سے کر لیتے ہیں، کچھ دعائیں ہم زور سے نہیں بھی کر سکتے۔ مولا کریم ہم نے جو دعائیں نہیں بھی کی وہ بھی قبول فرما۔ مولا کریم آپ کو بہتر بتایا ہمیں کیا چاہیے، لیکن مولا کریم ہم عاجز، کمزور، ہم اپنی ناقص عقل سے سمجھتے ہیں کہ ہم جو مانگ رہے ہیں وہ درست ہے۔ مولا کریم ہماری سمجھ بڑھا کہ ہمیں سمجھ آئے کہ آپ ہمارے لیے کیا بہتر سمجھتے ہیں۔ مولا کریم ہمیں اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم جتنے ہمارے مسلح افواج کے لوگ یہ دھماکوں میں شہید ہوئے یا ویسے دہشت گردوں نے شہید کر دیے، یا جو ابھی سیاہ چین میں وہ تودے میں دب گئے، مولا کریم ان سب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ مولا کریم ان سب کو اپنی جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ مولا کریم یہ پچھلے دنوں میرے کچھ کافی دوست، ان کے دوستوں کے دوست، یا عزیز مجھے اب سب کے نام یاد نہیں، اس دنیا سے چلے گئے، مولا کریم سب کی مغفرت فرما، سب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ مولا کریم جس جس کا دل دکھ ہے، مولا کریم ان سب کے دکھی دلوں کو مولا کریم ان کے لیے اپنی جناب سے صبر جمیل عطا فرما۔ مولا کریم ان سب کے پسماندگان کے لیے زندگی کی راہیں آسان فرما۔ مولا کریم تو توفیق بخشنے والا، مولا کریم توفیق بخش کے ہم آئندہ ماہ بھی اسی طرح تیرے اور تیرے حبیب پاک کے پاک نام کا ذکر کر سکے۔ مولا کریم جو استفاع ہے انہیں بار بار آنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہمارے ساتھ اس وقت دنیا بھر میں جو بھی دعا میں شریک ہے لائیو، مولا کریم ان سب کی اس مبارک مقدس مجلس میں حاضری قبول فرما۔ خاص طور پر سعودی عرب میں، ناروے میں، جرمنی میں، UK میں، گریس میں، یہ سب مجھے پتا ہے، یہ میرے سارے دوست بڑے پیار سے اس وقت انٹرنیٹ پر سارا اس کو سب کے ساتھ پڑھتے بھی ہیں، دعا میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ اور مولا کریم جو یہ بعد میں بھی اس ریکارڈنگ کو سنیں دیکھیں، مولا کریم ان سب کچھ جگہ ٹائم کا فرق ہے، وہاں پر رات ہے وہ دیکھ نہیں سکتے، وہ بعد میں دیکھیں گے۔ مولا کریم ان سب کی بھی حاضری قبول فرما۔ مولا کریم ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ مولا کریم پردیسیوں کی پردیسوں میں خیر،
مولا کریم وہ خیر سے رہے، خیر سے لوٹ کر اپنے وطنوں کو واپس آئے۔ مولا کریم ان سب کے لیے حلال طیب طاہر رزق و روزیوں کے ذرائع وسیع فرما۔ مولا کریم صدقہ اپنی شان سمدیت کا مولا کریم ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو اس دنیا میں کسی کا محتاج نہ رکھنا۔ مولا کریم ہمیں اپنا ہی محتاج رکھنا۔ مولا کریم اپنے غیب کے خزانوں سے وسیع جسمانی، روحانی اور مادی رزق عطا فرما، حلال کمائیوں میں برکت عطا فرما۔ مولا کریم اپنے ذکر کا صدقہ، اپنے حبیب پاک کے ذکر کا صدقہ، مولا کریم اس مبارک مقدس مجلس کا صدقہ، مولا کریم اس دربار گوہر بار فیض آثار کا صدقہ، مولا کریم ہماری اس دعا کو قبول اور منظور فرما۔ مولا کریم یہ بھائی خالد بھی پردیسی، اس نے چلے جانا ہے، مولا کریم اس پر بھی اپنی رحمت فرما۔ یہ بڑی آس لے کر آیا ہے، اس کے بزرگ سارے میرے بزرگوں کے پاس آتے رہے، مجھے ان کے آنے کی بڑی قدر ہے۔ مولا کریم اس کی آس نہ ٹوٹے۔ مولا کریم ہم سب تیری بارگاہ سے تیری رحمتوں کے امیدوار ہیں۔ مولا کریم اپنے حبیب کے صدقے میں، اپنے حبیب کے حبیبوں کے صدقے میں ہم سب پر اپنی رحمتیں فرما۔ بھائی امین، جب ہم یہ کہتے ہیں نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تو یہ رحمت لفظ میرے آقا سے منسوب ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم نے کبھی تشریح نہیں کی کہ جب رحمت کا لفظ نبوت سے منسوب ہو تو پھر یہاں کیا مراد ہے۔ ایک شعر اور پھر دعا ختم کرتا ہوں۔ الطاف حسین بڑا مشہور ہے، غور نہیں کرتے ہم۔ الطاف حسین حالی کہتے ہیں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بار لانے والا۔ آج ہم نے نعت میں تو کہہ لیا ہے کہ منگتیاں اور کدھر نہیں جانا، پر دعا منگنے والے ہی سرکار کو کچھ نہیں مانگتے۔ ہم ڈرتے ہیں، سب کچھ اللہ سے ہی مانگتے ہیں۔ وہ کتنا مشہور شعر ہے کہ حاجی حج پہ جاتا ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ ہمیں ڈرا دیا گیا ہے، ہم اپنے آقا و مولا سے کچھ مانگتے ہی نہیں۔ کہ مانگتے ہیں بی بی رابعہ پیدا ہوئی۔ اب آپ کو ایک مزے کی بات اور بتاتا ہوں، تھکے تو نہیں۔ رابعہ کا مطلب ہوتا ہے چوتھی۔ کیا مطلب ہے؟ واحد، تنین، تلاتا، اربع، 1 2 3 4، 1 2 3 4، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی۔ وہ اپنے والدین کی چوتھی بیٹی تھی۔ کون سی بیٹی؟ تو انہوں نے آسانی سے نام رکھ دیا چوتھی۔ کیا نام رکھا؟ ہم سادے لوگ ہیں، ہم پہلی کا ہی نام رابعہ رکھ دیتے ہیں۔ پہلی ہم ماننے والے ہیں نا، نسبت والے ہیں کہ نہیں وہ اللہ کی ولیہ تھی، غور نہیں کرتے کہ اس کا مطلب کیا ہے، پہلی کا نام چوتھی رکھ دیتے ہیں۔ وہ جب پیدا ہوئی گھر میں بڑی غربت تھی، میں میری آقا سے مانگنے کی بات بتا رہا ہوں۔ اب عورتوں نے بڑا مجبور کیا، ایون کہ گھر میں سرسوں کا تیل بھی نہیں ہے کہ دیا جلا لیں یا وہ بچے کی ناف کو ہی لگا دیں کاٹ کے، وہ بھی نہیں۔ عورتوں نے بڑا مجبور کیا، چلے گئے ہمسایوں کے گھر۔ بی بی رابعہ کے والد کی غیرت گوارا نہیں کرتی، عورتوں کے مجبور کرنے پر چلے تو گئے، دروازے کو ہاتھ لگا کے واپس آ گئے اور آ کر کہا میں نے بڑا دروازہ کھٹکھٹایا، ہمسایوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ اسی پریشانی میں سو گئے۔ اب دیکھیں مانگنے والی بات آ رہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے بی بی رابعہ کے والد کے خواب میں، فرمایا کہ پریشان نہ ہو، یہ تمہاری بیٹی نہیں میری بیٹی ہے۔ فرمایا جاؤ صبح اٹھ کے اس جو شہر کا حاکم ہے، ڈی سی ہے، اس کے پاس جانا اور جا کر کہنا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، اور اس کو کہنا کہ تمہیں اتنے درہم دے۔ گئے، جا کر
میرے آقا مولا نے ایک نشانی بھی بتائی، فرمایا کہ وہ ڈی سی، وہ حاکم شک کرے گا کہ تم خود ہی منہ اٹھا کر آ گئے ہو، تمہیں اللہ کے رسول نے کوئی نہیں بھیجا۔ فرمایا اس کو کہنا کہ تم ہر روز اتنے ہزار دفعہ مجھ پر درود پڑھتے تھے اور پڑھ کے بھیجتے تھے، 3 دن سے تمہارا وہ تحفہ میرے پاس نہیں آیا۔ بی بی رابعہ کے والد گئے، جا کے ڈی سی صاحب کے گیٹ کیپر کو کہا کہ ڈی سی صاحب کو جا کے بتاؤ کہ ایک بندہ آیا ہے، اسے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے۔ ڈی سی صاحب کو جب یہ خبر پہنچی، انہوں نے کہا کہ اس بندے کو میرے پاس نہ لے کر آئے، میں جا کر گیٹ پر اس کا ویلکم کروں گا، استقبال کروں گا، اس کو اللہ کے محبوب نے بھیجا ہے۔ جو ماننے والے لوگ تھے وہ حاکم بھی تھے۔ کون تھے؟ حاکم بھی تھے۔ ہمیں بھی ایسے ہی حاکم عطا فرمائے، اور یہ جو معاملہ چل رہا ہے اللہ ہمیں اس سے نجات دے۔ کوئی حال تو نہیں ہے، میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، نہ میں کوئی سیاسی تقریر کر رہا ہوں، نہ میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق ہے۔ ہمارے لیے تو ساری پارٹیاں ایک جیسی ہیں جس میں کوئی انسان اچھے ہوں۔ اکثر لوگ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ یہ جو نیا سیٹ اپ بن رہا ہے، پیر صاحب آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ میں کہتا ہوں دعا کرو اس میں سے کچھ خیر برآمد ہو، جو بھی آئے خیر برآمد ہو۔ اب وہ ڈی سی صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی، ڈی سی صاحب نے وہ پوری خواب سنی، ڈی سی صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب جو چیک میرے آقا مولا نے بنا کر بھیجا ہے کہ اتنے درہم، وہ 100 تھے، وہ 1000 تھے، وہ کتنے تھے، کتابوں میں فگر لکھی ہوئی ہے۔ ڈی سی صاحب نے وہ چیک بھی کیش کر دیا، اپنے پاس سے علیحدہ بھی دیے، غریبوں میں بھی کوئی خیرات فرمائی کہ میرے آقا مولا نے مجھ کو یاد فرمایا، اور ساتھ ہی پتہ کیا کہا کہ اب آئندہ میرے پاس ہی آ جانا۔ علامہ اقبال کیا کہتے ہیں کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ فاقہ کش ہیں، یہ فاقے سے تو مرتے نہیں، ان کے مارنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ابلیس کی وجہ سے شورا، کہ ان کے اندر سے روح محمد نکال دو۔ آہستہ آہستہ ہم نے اس چیز کو قبول کر لیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ صحابی وضو کروا رہا ہے، میرے آقا بڑے خوش ہیں، خوشگوار موڈ ہے، میرے آقا کا موڈ ہمیشہ ہی خوشگوار رہتا تھا، یہ ہم بولنے کے لیے کہہ دیتے ہیں۔ میرے آقا مولا نے پوچھا ربی بن کعب کہ سل یا ربی، کیا ربی کچھ مانگ لے۔ اب ربی عقیدے والا تھا نا، ہماری طرح نہیں تھا، وہ کوئی ڈرا ہوا نہیں تھا، اس نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خود فرمایا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے اللہ سے مانگو، آپ سے میں کیوں مانگوں، میں اللہ سے مانگ لوں گا۔ اس کا عقیدہ ٹھیک تھا۔ ربی بن کعب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عربی کا جملہ وہ میں نہیں دہراتا، کہ میں جنت میں، کس میں؟ آپ کی رفاقت کا طلبگار ہوں۔ اللہ معاف کرے، ہمارے علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے، وہ جملہ میرے آقا مولا سے منسوب کیا گیا ہے، میں اس کو مان نہیں سکتا کہ یہ حدیث ہے، کہ آپ نے فرمایا، وہ پوری حدیث ہے، وقت بہت ہو گیا میں پوری سنا سکتا تھا، کہ مجھے تو خود نہیں پتا اللہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ اگر یہ بات درست تھی تو صحابی کبھی نہ کہتا کہ میں جنت میں آپ کی رفاقت کا طلبگار ہوں۔ دوستو ویسے بھی مجھے بتائیں کہ جس نبی کو خود نہ پتا ہو کہ میرا انجام کیا، اتنے بے خبر نبی کا کلمہ پڑھنا چاہیے؟ پریشان نہ ہو، میں آپ کا ذہن کھول رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ ربی یہ بات طے ہو گئی، تم جنت میں میرے ساتھ ہی جاؤ گے، اس کے علاوہ بھی کچھ مانگ لو۔ اب غیر ذاتا کہ اور بھی کچھ مانگنا ہے؟ تو آگے پھر ایک شاعر کہتا ہے کہ سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کے اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ جب گیلانی صاحب ہی ہمیں انوائٹ کر لے تو پیچھے کچھ رہ جاتا ہے۔ سیالکوٹ کے ڈی سی کی تو ہمیں پرواہ کوئی نہیں، ڈی سی ہم سے ڈرے گا کہ بھئی یہ گیلانی صاحب کے دوست ہیں۔ سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کے۔ اللہ پاک صاحب کی حاضری قبول فرمائے، اس دعا کو بھی قبول فرمائے، منظور فرمائے۔ میں نے جو باتیں کی ہیں اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا